أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم محبہ، یہ تذکرہ قدوسیہ سیریز جو چل رہی ہے، اس کے اندر ہم نے الحمدللہ ابھی تک 2 ویڈیوز مکمل کر لی ہیں. ان 2 ویڈیوز کے اندر ہم نے حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بچپن کے حوالات اور ان کے کتب الاقطاب ہونے کا واقعہ، ان کے خاندان کے حوالے سے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے اس کے اندر کافی حد تک مکمل کر لی ہیں. اگر آپ کو یہ دوبارہ ویڈیوز اب تک آپ نے نہیں دیکھی ہیں اور دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ان دونوں ویڈیوز کا لنک الگ الگ مل جائے گا. اب آج ہم یہ تیسری ویڈیو الحمدللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر آج ہمارا جو مضمون رہے گا، جو کانٹینٹ رہے گا، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے جو ان شادی کا واقعہ ہے، یعنی کہ نکاح کا واقعہ ہے رضولی شریف کے اندر، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم دیکھیں گے، ایک بیسک نالج. پھر آگے بڑھ کر ان کے جو خلافت کے حوالے سے، یعنی کہ حضرت قطب عالم پاک کو کن کن سلسلے سے، کن کن سلاسل سے ان کو خلافت ملی ہے، اس کے بارے میں جائیں گے. بالخصوص جو کیونکہ آپ پر غلبہ جو ہے وہ سلسلہ صابریہ کا رہا ہے، تو سلسلہ صابریہ کا ہی ہم جو ہے پورا مکمل ان کا، کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے تو اس کو ہم پورا ڈیٹیل میں لیں گے. باقی جو دوسرے سلسلے سے ان کو خلافت حاصل ہوئی ہے، اس کو ہم صرف یہ بیان کر دیں گے کہ کس کس سلسلے سے، کون سے بزرگ سے وہ خلافت ان کو حاصل ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ ہم نکاح کی جانب آتے ہیں. حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے اور خلیفہ اول ہوئے ہیں شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، جو چھوٹی صاحبزادی تھیں. اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلی بات تو یہ دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سے ہی یہ سوچ رہی ہے، یہ آپ کا پکا اور پختہ ارادہ رہا ہے کہ آپ نکاح اور یہ شادی بیاہ، بیوی بچے، ان سب لوگوں سے، ان سب چیزوں سے دوری اختیار کریں گے. یعنی کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان سب سے دوری اختیار کریں گے، اور آپ جنگل اور بیابانوں میں جا کر خود کو کھو دیں گے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے. آپ کا ارادہ اتنا اس حد تک تھا کہ آپ اس طریقے سے جنگلوں میں چلے جائیں گے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ عبدالقدوس گنگوہی کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. خیر، بہرحال ارادہ تو یہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے یہ طے تھا کہ حضرت قطب عالم پاک کی شادی بھی ہونی تھی اور آپ کی اولاد بھی اور آپ کا خاندان بھی آگے بڑھانا تھا. تو اسی طریقے سے یہ نظام چلتا گیا، چیزیں ہوتی چلی گئیں اور آخرکار وہ شادی ہو گئی. اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت شیخ عارف بن شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 صاحبزادی ہوا کرتی تھیں. جو بڑی صاحبزادی تھی، ان کی شادی جس جگہ ہوئی تھی تو ان کے شوہر جو تھے وہ شراب اور دوسرے غلط کاموں میں مبتلا تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ طلاق ہو گیا تھا. تو جب یہ بات ہوئی تو اس پر حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھیں، یعنی کہ حضرت کلثوم، انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس مرتبہ جو شادی ہوگی اس میں حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ اور ان کی اجازت لی جائے گی. تو کچھ دن بعد یہ ہوا کہ حضرت کلثوم کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی تعبیر کچھ اس طریقے سے نکالی تھی حضرت کلثوم نے خود، یہ لطائف قدوسی کے اندر درج ہے کہ حضرت قطب عالم پاک کو ایک کامل درویش ہونے کی بشارت دی گئی کہ یہ کامل درویش ہوگا، یعنی کہ حضرت شیخ العالم پاک نے خود آ کر. اور دوسری چیز یہ اشارہ دیا گیا کہ اپنی چھوٹی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دو، یعنی کہ حضرت قطب عالم پاک کی شادی جو ہے اپنی چھوٹی صاحبزادی سے کر دو. یہ جو اشارہ ہے شیخ العالم پاک نے خواب میں آ کے حضرت کلثوم کو دیا. اس کی بنیاد پر اس نئے رشتے کو جڑنے کے لیے بات آگے بڑھائی گئی.
لیکن حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی حال میں شادی بیاہ کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو خیر ایک دن وہ آیا کہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس وقت حضرت قطب عالم پاک کپڑے دھونے کی غرض سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو ایک خادمہ سے جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا، حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب عالم پاک کو بلوایا۔ تو حضرت قطب عالم پاک جب آ رہے تھے اس خادمہ کے ساتھ، تو اس خادمہ نے بھی ان سے کچھ شادی کے بارے میں بات چھیڑی، لیکن انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور اس پر کوئی بھی بات کرنے کے لیے ان کو سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ تو پھر جب حضرت قطب عالم پاک آئے اور انہوں نے اس بچے کے کان میں اذان دی، اذان دینے کے بعد انہوں نے حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ سے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ میرا کوئی فی الحال ارادہ شادی کا نہیں ہے، لہٰذا ابھی میری شادی کی کوئی بات نہ کی جائے۔ جب انہوں نے منع کر دیا تو شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب عالم پاک سے فرمایا کہ میاں تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تو اس پر جواب دیا حضرت قطب عالم پاک نے کہ میں تو آپ کے ہاتھ کا ایک مٹی کا ڈھیلا ہوں، یعنی مٹی کا ڈلا ہوں، آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ اس کو ختم کر دیں، توڑ دیں، چاہے آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو سلامت رکھ لیں، یعنی کہ میری تو پوری زندگی جو ہے وہ آپ کے سپرد میں نے کر رکھی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ میری زندگی کو کس طرف لے جائیں، کس طرف اس کو موڑ دیں۔ جب یہ حضرت قطب عالم پاک نے کہا تو حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ پھر ہماری مرضی یہ ہے، اور کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بھی مرضی ہے اور یہ اس کی طرف سے اشارہ ہے کہ بھائی تمہیں تمہاری عقد میں جو ہے شیخ محمد کی بہن جا رہی ہے، شیخ عارف کی بیٹی جا رہی ہیں، اور شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی جا رہی ہیں، تو اس سے بڑی بات تو اور تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے عقیدے کی بنیاد تو اس قدر مضبوط ہے۔ تو یہ جب ہوا تو حضرت قطب عالم پاک یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور اس خاموشی کے ذریعے انہوں نے اپنی ایکسیپٹینس یعنی کہ اپنی حامی بھر دی۔ آپ کی شادی کا دن آیا، نکاح کا دن آیا، لیکن آپ اس دن بھی جو ہے وہ بالکل ان چیزوں سے غرض تھے۔ حالت یہ تھی کہ آپ اس دن بھی، کیونکہ آپ نے غلامی اختیار کر رکھی تھی اپنے پیر کے گھر کی، تو آپ بھی اپنے روز معاملات کے حساب سے جو ہے اس دن بھی جھاڑو کشی میں اور جو دیگر آپ کے کام ہوا کرتے تھے اس سب میں جو ہے وہ آپ مبتلا تھے۔ آپ کا کوئی دھیان اس اپنی شادی کی طرف نہیں تھا۔ آپ کے جو داد الہی گھر تھا آپ کا، اس میں شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک آپ کے لیے لباس بھیجا گیا، شادی کا جوڑا بھیجا گیا، تو پھر آپ کے ددیال سے کچھ لوگ آئے اور آپ کو زبردستی وہاں سے لے کر گئے، اور آپ کو دولہا وغیرہ انہوں نے بنایا، اس لباس میں آپ کو کیا۔ پھر آپ کا جو ہے پھر یہ ایک واقعہ آتا ہے، بڑا اہم واقعہ ہے اسی شادی کے متعلق ہی۔ آپ کا نکاح وغیرہ سب ہو گیا، پوری شادی مکمل ہو گئی، تو اس میں ہندوستان میں اور ادھر ردولی شریف کی طرف یہ تہذیب ہے کہ اور یہ کلچر ہے کہ وہاں پہ دولہا اندر جاتا ہے مطلب منہ دکھائی کے لیے، زیادہ تر مسلم کلچر میں اور انڈین کلچر کے اندر جو ہے یہ رسم دیکھی جاتی ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے اندر۔ دولہا اندر سلامی کے لیے گیا، یعنی کہ منہ دکھائی کے لیے گیا، تو وہاں پر کچھ گانے بجانے والی عورتیں وہ کچھ کلام پڑھ رہی تھیں، وہ کلچرل پروگرام تھا، کلچرل کلمات اس کے اندر ادا کیے جا رہے تھے۔ اس شعر کے اوپر، اس کلام کے اوپر وہ حضرت قطب عالم پاک کو وجد کی کیفیت ہوئی، اور کیفیت اتنی زبردست ہوئی کہ آپ جس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس سے نیچے گر گئے، اور جو آپ کے شادی کے لباس تک تھے آپ نے وہ پھاڑ دیے۔ آپ کا اتنا برا حال دیکھ کر وہاں کے لوگ حضرت کلثوم یعنی کہ شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھیں ان سے کہنے لگے کہ یہ آپ نے اپنے بیٹی کو کس کے حوالے کر دیا، یہ تو ایک برا دیوانہ ہے۔ تو اس پر حضرت کلثوم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، جہاں اس کا نصیب تھا وہ وہاں چلی گئی۔ اس طریقے سے حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شادی کا واقعہ ملتا ہے لطائف قدوسی، اس کا لطیفہ نمبر 15۔ اب ہم اپنے دوسرے اس کانٹینٹ کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت کے حوالے سے آپ کو کس سلسلے سے کون کون سے خلافتیں ملی ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ کا غلبہ سب سے زیادہ صابریت کے اوپر رہا ہے، اور آپ نے پروموٹ بھی سب سے زیادہ سلسلہ صابریہ کو ہی کیا ہے،
تو ہم سب سے پہلے سلسلہ صابریہ کو لیں گے، اور سلسلہ صابریہ کے متعلق اگر ہم جاتے ہیں یعنی کہ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شیخ العالم شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب عالم پاک کے کچھ اس طریقے سے معمول رہے ہیں رضولی کے اندر، اور بالخصوص شیخ العالم پاک سے، کہ وہ ایک ڈیٹیل ہسٹری سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے قابل شرف کی بات ہوگی کہ اگر ہم کسی رضولی شریف کے اور خاص طور پر اس خانقاہ کی کسی فرد سے، کسی ذمہ دار سے اگر ہم یہ چیز سمجھیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، اور ہمارے لیے قابل شرف کی بات ہوگی۔ اس کے متعلق میں حضرت شاہ آفاق احمد احمدی المعروف شاہ احمد میاں دامت برکاتہ، نائب سجادہ نشین حضور خانقاہ شیخ العالم شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے بطور اصلاح ہمارے بیچ آئیں اور اس موضوع پر پورے ایک ڈیٹیل اور ایک بیسک نالج ہمارے بیچ رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں باب قدوسیہ ٹیم اور بالخصوص شاہ علی قدوسی النعمانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس جاہل کو اس لائق سمجھا کہ وہ حضور قطب عالم کے بارے میں کچھ بیان کر سکے۔ یہ جان لیا جائے کہ اگر حضور قطب عالم کے جو معاملات رضولی شریف میں رہے اسے کوئی بیان کرنے پہ آ جائے تو ویڈیوز کم پڑ جائیں گے، لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں مختصراً بیان کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جان لیا جائے کہ حضور شیخ العالم نے جب رضولی شریف کو اپنا مسکن بنایا تو حضرت شیخ اسماعیل ابن شیخ صفی الدین حنفی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور شیخ العالم نے حضور شیخ اسماعیل سے یہ ارشاد فرمایا، یہ کہا، یہ حکم دیا کہ آپ کے لیے آپ کے والد گرامی حضرت شیخ صفی الدین کی ہی تربیت کافی ہے، لیکن تمہاری پشت سے ایک فرزند سید ازلی وجود میں آئے گا، یعنی ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ہماری دولت اس کو ہی ملے گی۔ چنانچہ حضرت شیخ اسماعیل کی کئی اولادیں ہوئیں اور ہر اولاد عالم فاضل اور صالح تھی، لیکن وہ نعمت صرف اور صرف حضور قطب عالم حضور عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہی ملی۔ آپ کی حضور قطب عالم کی ولادت حضرت شیخ العالم کے وصال کے بعد واقع ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور شیخ العالم کا وصال ہو چکا تھا، اور جب آپ سن تمیز کو پہنچے، یعنی جب آپ ہوشیار ہوئے، تو حضور شیخ عارف بھی وصال فرما چکے تھے۔ حضور شیخ عارف یعنی حضور شیخ العالم کے صاحبزادے آپ کے پہلے سجادہ نشین۔ وہ زمانہ تھا حضرت شیخ محمد کا۔ حضرت شیخ محمد شیخ ابن شیخ عارف پر جو آپ کے ہم اثر تھے، آپ کا اعتقاد درست نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے دل کے خمیر میں شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ نے حضرت شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کی جاروب کشی اختیار کر لی اور حضرت کی محبت میں لکھنے لگے، کیونکہ آپ عالم تھے تو آپ لکھتے تھے۔ ایک رات کتاب کافیہ ہاتھ میں لیے حضرت کے مزار پر گئے۔ مزار سے آواز آئی، حق حق حق، یعنی حق 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 کی آواز آنے لگی مزار سے۔ تو آپ ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ بے خود ہو گئے اور غش کھا کے گر گئے، اور اس بے خودی کی حالت ازلی و ابدی سے نوازے گئے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اپنی جو یہ لکھنا پڑھنا ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور اصل کام میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کو شغل باطن میں مشغول کر دیا گیا، اور اسی روز سے آپ نے کتاب کا مطالعہ ترک کر دیا اور حضرت شیخ کی روحانیت سے اخذ فیض کرتے رہے۔ صد کتابوں صد ورق درنار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ تو یہ حالت ہو گئی۔
ظاہری طور پر آپ شیخ پیارے کی صحبت اختیار کرتے رہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے حقائق العارف کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت شیخ پیارے حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خادم تھے اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کا آستانہ حضرت شیخ العالم کے آستانے کے بہت قریب ہے۔ عبدالحق کی روحانیت حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی تربیت میں اس قدر متوجہ ہو چکی تھی کہ اگر آخر شب آپ کی آنکھ لگ جاتی اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو حضور شیخ العالم آپ کو اٹھاتے اور یہ کہتے اٹھو اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ تو یہ تعلق ہو گیا تھا آپ دونوں حضرات کے بیچ۔ اور کبھی آپ اگر گھر جاتے یا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اسی وقت آواز آتی آپ کی مزار اقدس سے، حق حق حق، اور وہ آواز آپ اپنے کانوں سے سنتے۔ حضور قطب عالم یہ آواز اپنے کانوں سے سنتے اور پھر ہوشیار ہو جاتے، بیدار ہو جاتے اور اصل کام کی طرف مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور قطب عالم اپنے والد کے گھر کسی کام سے چلے گئے، وہاں 3 دن رکے۔ اسی وقت آپ کے خواب میں حضور شیخ العالم آئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے قدوس، میں نے تمہارے گھر کو آگ لگا دی ہے، کیا تم اب بھی اپنا گھر نہیں چھوڑو گے؟ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنا بوریا بستر اٹھایا اور رضولی شریف تشریف لائے اور اس کے بعد کبھی زندگی میں اپنے گھر واپس نہیں گئے۔ تو یہ معاملات تھے آپ کے۔ شغل باطن کے مداومت کے علاوہ آپ ہر رات 40 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں ان کے عبادت کے معاملات۔ رضولی شریف میں آپ 40 رکعت روز رات میں نفل کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے تھے۔ بعض اوقات ساری رات ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے، حتیٰ کہ تصفیہ قلب میسر ہوا۔ یعنی آپ جب تک آپ کے قلب کو تشفی نہ ہوتی تھی، آپ کو چین نہیں ملتا تھا، آپ یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک بات اور ہے کہ ایک بات یہاں میں اور کہنا چاہوں گا کہ 40 برس تک آپ خواجگان چشت کی موافقت میں نماز معکوس پڑھی آپ نے۔ نماز معکوس جو ہے وہ ایک بہت ہی سخت عبادت ہے اور اسے الٹا لٹک کے پڑھا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد آپ الٹے لٹک جاتے تھے اور تہجد کے وقت نیچے اترتے تھے۔ تو یعنی جو نماز معکوس ہے وہ آپ عشاء سے تہجد تک پڑھتے تھے، اور وہ بھی جو نماز معکوس ہے وہ الٹا لٹک کے پڑھا جاتا ہے۔ بہت سخت عبادت ہے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں۔ آپ اکثر روزہ رہتے تھے اور ایسے ہی ریاضت و مشاہدات میں مشغول رہتے تھے جو طاقت بشری سے بالا تھیں۔ یعنی جو یہ تمام عبادتیں جو ہیں، چاہے وہ ایک رات میں نماز پڑھنا نفل، ہزاروں رکعت، 400 رکعت نماز پڑھنا، یا نماز معکوس، یا ہر وقت روزہ رکھنا، ہر وقت قرآن شریف پڑھنا، یہ تمام عبادات جو ہیں وہ یہ بہت ہی سخت عبادات ہیں، بہت ہی خاص عبادات ہیں، اور اس کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کو چوز کرتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، اور یقیناً حضور قطب عالم انہی خاص بندوں میں سے ایک ہیں۔ اور آپ اکثر ایک بات اور، آپ متواتر چلا کرتے تھے، چنانچہ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولی حضور شیخ العالم نے 6 ماہ تک قبر میں رہ کے عبادت کی۔ سب کو معلوم ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، قبر میں رہ کے عبادت کی۔ تو آپ نے ان کو دیکھ کر آپ نے ان کی نقل کرتے ہوئے، ایک رضولی شریف میں املی کا درخت ہوتا تھا،
اور وہ درخت کا جو تنا تھا وہ کافی بڑا تھا اور اس میں ایک غفا بن چکی تھی. تو آپ نے حضور قطب عالم نے، شیخ العالم نے قبر کے اندر 6 ماہ رہ کے عبادت کی، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کی نقل کی اور اس املی کے تنے میں جو غفا بنی ہوئی تھی وہاں آپ چلے گئے اور 6 ماہ تک آپ نے عبادت کی. تو یہ تعلق تھا، یہ آپ کے یہ معاملات تھے رضولی شریف میں. رسالے لطائف القدوسیہ میں یہ لکھا کہ ایک دن حضرت شیخ عبدالحق قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ظاہری طور پر اب کسی بزرگ سے مرید ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور قطب عالم اور حضور شیخ العالم کے بیچ یہ تعلقات تھے، یہ معاملات تھے، تو حضور قطب عالم کے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ انہیں اب ایک زندہ بزرگ سے مرید ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، پیری مریدی کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی پیر سے مرید ہوں تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگرچہ آپ کے تعلقات صاحب مزار سے جتنے بھی قوی، جتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن آپ اس سے مرید نہیں ہو سکتے. مرید آپ صرف زندہ پیر، زندہ بزرگ سے ہو سکتے ہیں. تو حضور قطب عالم کے دل میں یہ خیال ہے کہ ایک زندہ بزرگ سے مرید ہونا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. اسی رات حضور شیخ العالم نے اپنے مزار اقدس سے نکلے اور یہ بیان کیا حضور قطب عالم سے کہ کیا تمہیں ابھی بھی یہ شک ہے کہ ہم مردہ ہیں؟ کیا تمہیں ابھی بھی یہ شک ہے کہ ہم مردہ ہیں؟ عبدالقدوس، تم ہمارے ہو اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو یہ شیخ العالم نے فرمایا کہ اے عبدالقدوس، تم میرے ہو اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد آپ نے قطب عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آج خدا سے ملا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں. اور اس کے بعد آپ نے حضور شیخ العالم نے حضور شیخ محمد کے کمالات حضور قطب عالم پر ظاہر کیے اور آپ حضور شیخ محمد سے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا. اس کے بعد شیخ محمد نے حضرت کے باطنی حکم کے مطابق اپنی بہن یعنی شیخ عارف کی بیٹی کا عقد نکاح حضرت قطب عالم کے ساتھ کرا دیا. اس کے بعد چند عرصہ آپ رضولی شریف میں رہے، عبادت کی اور بھی چلے کسے. اس کے بعد جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شاہ آباد منتقل ہو گئے. تو یہ چند معاملات تھے حضور قطب عالم کے رضولی شریف میں جو میں نے مختصراً بیان کیے. ایک بار پھر میں باب قدوسیہ ٹیم اور بالخصوص علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک بڑی بہترین سیریز آپ نے شروع کی ہے. اللہ رب العزت اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. سبحان اللہ. حضرت قبلہ شاہ آفاق احمد احمدی المعروف احمد میاں دامت برکاتہ کی جانب سے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان پورا ہم لوگوں نے سماعت فرمایا ہے. اور میں تمام باب قدوسیہ ٹیم کی جانب سے حضرت قبلہ شاہ آفاق احمد احمدی دامت برکاتہ کا میں شکر گزار ہوں. اور اب ہم اپنے دوسرے موضوع یعنی کہ حضرت قطب عالم پاک کی جو دوسرے سلاسل سے خلافت حاصل ہوئی ہیں اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں. ویسے تو صاحب لطائف قدوسی یعنی کہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ حضرت قطب عالم پاک کو سلسلہ تمام جتنے سلاسل ہیں اس سلسلہ صوفیہ میں، ان تمام سلاسل سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی ہے. لیکن کچھ اہم خلافتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صرف سلسلہ کا نام اور کس بزرگ سے وہ حاصل ہوئی ہے خلافت وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی خلافت حضرت شیخ درویش بن شیخ اودھی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی.
حضرت شیخ درویش بن قاسم اودھی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سلسلہ سہروردیہ و قادریہ کی خلافت حاصل ہوئی. پھر اسی طریقے سے حضرت شیخ الاسلام بندگی میاں شیخ بن حکیم اودھی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی، جن کا شجرہ مبارک حضرت نصیر الدین محمود اودھی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور ان کو خلافت حاصل ہوئی ہے حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا مشتاق احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار العاشقین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ گنگو شریف حضرت قطب عالم پاک کی نسبت سے، یعنی کہ حضرت قطب عالم پاک جو ہیں وہ سلسلہ جتنا پورا صوفیہ طریقہ ہے، اس پورے صوفیہ طریقے اندر جتنے سلاسل ہیں ان سب کا یہاں آ کر جنکشن بن جاتا ہے. یعنی کہ تمام جتنی شیوخ ہیں سلاسل میں وہ سب آ کے گنگو شریف یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر مل رہی ہیں. یہ تو وہ خلافتیں ہیں جو آپ کو جو بزرگ یہ تھے جنہوں نے آپ کو یہ عطا کی یہ خلافت، وہ باحیات تھے. لیکن ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اور بھی ملتا ہے لطائف قدوسی کے اندر. یہ جب حضرت قطب عالم پاک کو تمام خلافتیں مل گئیں، لیکن حضرت قطب عالم پاک کا جو وہ رجحان تھا کہ آپ کسی مسند پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ تو جنگلوں میں چل جا کر اور اللہ کے لیے اپنے کو ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے. آپ کا تو یہ اس پر آپ اٹل رہے ان خلافت کو ملنے آپ کو حاصل ہونے کے بعد بھی. لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے یہ طے تھا کہ آپ کو ایک عظیم کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس دین کو عام کیا جائے گا، اور اس دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. جب آپ بالکل بھی تیار نہیں ہوئے تو آخر کار ایسے بڑے بڑے مشائخ عظام کہ جو دنیا سے پردہ بھی فرما چکے تھے، جن کا وصال ہو چکا تھا، اب ان کی روح مبارک جو ہیں وہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب رجوع ہونی شروع ہو گئیں. رجوع اس طریقے سے ہوئیں کہ ان کی روح اقدس حضرت قطب عالم پاک کے پاس آتی اور ان کو مناتی کہ آپ مسند پر بیٹھیں، آپ یہ مسند نشینی اختیار کریں، یہ تبلیغ کا کام آگے بڑھائیں، اس کو تبلیغ عام کریں. تو جس کے اندر کئی بزرگوں کا شمار حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے صاحب لطائف قدوسی کے اندر لطیفہ نمبر 34 میں. اس کے اندر لکھا گیا کہ سب سے پہلے حضرت شیخ العالم شیخ عبد الحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ المشائخ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ایسے بڑے بڑے مشائخ کے اعظام کی روح مبارک آپ کے پاس مسلسل آتی رہیں اور آپ کو اصرار کرتی رہیں کہ آپ جو ہیں ان مسند پر بیٹھیں. اس کے بعد آخر کار نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آپ کے پاس آئی اور آپ کو اس چیز کے لیے حکم فرمایا. جب یہ ہوا تو حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند نشینی اختیار کی، اور پھر آپ کا وہ زبردست ورک ہوا ہے اس دین کے لیے، اور وہ زبردست آپ نے پیغام جاری کیا ہے، عام کیا ہے، کہ پھر چاروں طرف حضرت قطب عالم پاک کا اور اس دین کا، دین اسلام کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا. یہی آج کا کوئی موضوع تھا، اور یہی چیزوں کو جو ہے آپ کے سامنے آپ رکھنا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی جمعرات کو اگلی ویڈیو یعنی کہ ویڈیو نمبر 4 جو چوتھا شمار ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کیا جائے گا. اس ویڈیو کے متعلق اور جو اس سے پہلے ویڈیوز آئی ہیں اس کے متعلق کوئی بھی اپنی رائے یا کوئی آپ کو کسی چیز کی وضاحت چاہیے ہو یا کوئی بھی معلومات کی اور بیسک یا ڈیٹیل نالج چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ کمنٹ کے ذرائع سے یا دوسرے کسی بھی طریقے سے میرے اکاؤنٹس نمبرز ہیں اس پر جا کر کہیں پر بھی، یا ہمارے باب قدوس چیٹنگ ہے کسی ممبر سے بھی آپ جا کر اپنا کوشچن اپنا سوال رکھ سکتے ہیں بنا کسی تکلف. وآخر الدعوانا بالحمدللہ. گفت قدوس فقیر در فنا در بقا خود بخود آزاد بودی، خود بخود آزاد بودی، خود گرفتار آمدی، خود بخود